یہ سب کھلے پھر رہے ہیں، یہ سب کھلے پھر رہے ہیں کیونکہ یہ اس شیطان کے کارندے ہیں۔ ایک کارندہ ہے، سہولت کار ہے، چاند رات سے ہی تراویح، یہ بھی شیطانی ایک بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو اگر ہم لوگ اجازت نہیں دیں گے، ہم لوگ ان کو موقع نہیں دیں گے قرآن پڑھنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بہنوں، بھائیو، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان 2026 انشاءاللہ ہمارے دروازوں پر ہے۔ اس رمضان کی خصوصیات، خاص طور پہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کی خصوصیات بتائی ہیں، اگر وہ ایک عام مسلمان کو سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ اس کا یہ رمضان یہ اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد اپنے اندر ایک خاص تبدیلی بھی محسوس کرے گا، جس سے اس کو پتہ چلے گا کہ اصل میں تقوی اور ایمان کے اضافے میں اس رمضان کے مہینے کا کتنا عمل دخل ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم اور صحیح البخاری دونوں میں موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں جو ہمارے لیے واضح کی ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو فتحت تو کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، ابواب السماء آسمانوں کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اعمال جو ہیں بہت سپیڈ سے اس میں خیر و برکت کے ساتھ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو بھی رمضان میں پیدا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جنت کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کا ہمیں ابھی اگلی الفاظ سے پتہ چلے گا۔ اور جو جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو جہنمیوں والے کام ہیں وہ تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف انسان اتنا راغب نہیں رہتا۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ اب اس سے کہ سلسلۃ الشیاطین کے شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی شیطان متکبر وہ ہمارے اعمال کے اندر عمل دخل نہیں کر سکتا، اس لیے آسانی سے جنت والے کام کیے جا سکتے ہیں، اور آسانی سے ان کاموں سے بچا جا سکتا ہے جس سے جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پر عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے جو کہ ہم کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کچھ اور ہی فتویٰ نہ لگا دیں، کہ اگر تو شیاطین کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں تو پھر رمضان کے مہینے میں ایسے اعمال کیوں ہوتے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، یعنی سود خوری بھی چل رہی ہے اور چور بازاری بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ سب سے پہلے جان لیں کہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ کون سے شیاطین ہیں؟ شیاطین، جو شیطان سب سے بڑا جو شیطان تھا وہ تھا ابلیس، اور جب بھی آپ آدم اور شیطان ابلیس کا ذکر دیکھیں گے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ ابلیس، اس کا نام لے کے پکارا جاتا ہے، ورنہ شیاطین بہت زیادہ ہیں۔ شیاطین جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا کہ ان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نام سورت نمبر 6 آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن بنا دیے شیاطین کو، شیطانوں کو، جو انسانوں اور جنوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب کہ شیاطین اصل میں شیطان کا مطلب کیا ہے؟ شیطان اس کو کہتے ہیں کہ جو حق سے دور ہونے والا ہو اور بہت زیادہ مخالفت کرنے والا ہو، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لیکن جن کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں وہ کون سے شیاطین ہیں؟ وہ سب سے پہلے ابلیس، کیونکہ ابلیس نے تکبر کیا تھا، جیسے ہمیں سورہ بقرہ میں بھی پتہ چلتا ہے، اور سورہ اعراف میں اور سورہ صاد میں مختلف جگہوں کے اوپر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر، اس نے نہ مانا۔ تو اس لیے شیطان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا اور مخالفت کرنے والا، نہ ماننے والا، ابا واستکبر۔ اور شیطان کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی نیم ابلیس کا ذکر کیا۔ اب جو ابلیس کے خاص کارندے ہیں، ابلیس کو اور اس کے جو خاص کارندے ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہتھکڑیاں لگا دیں، زنجیریں پہنا دی۔ لیکن جو شیاطین الانس خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانوں میں جو شیاطین ہیں، مثال کے طور پہ آج کے جو بڑے شیاطین ہیں اس میں آپ دیکھو گے ٹرمپ جیسے لوگ ہو گئے، بائیڈن جیسے لوگ ہو گئے، اور یہ نیتن یاہو جو شیطانوں کا بڑا شیطان ہے، یہ سب کھلے پھر رہے ہیں، یہ سب کھلے پھر رہے ہیں کیونکہ یہ اس شیطان کے کارندے ہیں۔ اس طرح جنوں میں بھی شیاطین ہے، جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام خنزب ہے، تو خنزب جو ہے وہ ایک کارندہ ہے، سہولت کار ہے۔ اس لیے یہ شیاطین جو سہولت کار ہیں، کارندے ہیں، ایجنٹ ہیں،
یہ کھلے ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو کارندہ ہے وہ ہمارا نفس ہے، جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر شیاطین نے کام کیا 11 مہینے شیاطین اس نفس کے اوپر کام کرتے رہے، اور اپنے چیلوں کے اوپر، ایجنٹوں کے اوپر کام کرتے رہے، جیسے خنزب ہو گیا، جیسے ہمارے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے، اسی طرح جیسے انسانوں میں شیاطین ہے تو ان کے اوپر انہوں نے کام کیا، تو یہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن ابلیس اور اس کے خاص کارندے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک فرم ہے یا ایک سوسائٹی ہے، اس کے اندر کچھ ڈائریکٹرز ہیں، کچھ بڑے ہیں، تو وہ ان کو اللہ نے قید کر دیا۔ وہ اب رمضان کے مہینے میں جیسے چاند نظر آئے گا ان کا کام ختم ہو جائے گا، اسی لیے شیطانوں کے جو کام ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو اس کی کھلی دلیل ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا ہم دیکھیں گے مسجدیں بھرنا شروع ہو جائیں گی، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا ہم دیکھیں گے کہ ابھی عید کا چاند نظر آیا، شیاطین جو بڑے ہیں وہ کھلے، انہوں نے اپنے شیاطین کے ساتھ جا کے کیا کہ بھی تم نے کیا کیا، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر چاند رات سے ہی تراویح، یہ بھی شیطانی ایک ٹرمنالوجی ہے کہ تراویح کیا ہے کہ ہمیں قیام اللیل اور تہجد سے دور کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تراویح صرف رمضان میں ہوگی، تراویح اصل میں قیام اللیل اور تہجد کا ایک نیا نام ہے، گھڑا ہوا نام ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں ملتا۔ اس لیے جیسی آتا ہے ہماری قیام اللیل یا تہجد جس کو کہتے ہیں، جس میں ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے بعد کوئی چاہے تو 1 وتر پڑھ لے، 3 وتر پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 9 پڑھ لے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی شیاطین کو کھول دیا جائے گا۔ یہ تو دلیل ہو گئی شیطان کو، جیسے چاند نظر آئے گا، جس علاقے میں چاند نظر آئے گا وہاں پہ تراویح شروع ہوگی، لوگ مسجدوں کی طرف بھاگیں گے اور ان شیاطین کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایجنٹس ہوتے ہیں یہ اتنا اثر نہیں ڈالتے کیونکہ ان کو پیچھے سے ڈائریکشنز ملتی ہیں، ان کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ پھر ہمارا نفس 11 مہینے اس نفس کے اوپر کام ہوا ہے۔ اب جو یہ ایک مہینہ ہے جس میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، اس میں ہم نے اس نفس کو صاف کرنا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں 29-30 دن میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابلیس یا اس کے خاص کارندوں کا کیا ہوا ہے۔ کیوں کہ اس کی بھی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 30 میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا 2 بھائیوں کا، جو آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک بیٹے نے جب قتل کرنے کی کوشش کی تو اس کو شیطان نے نہیں ورگلایا، فطوعت نفسہ قتل اخی، تو اس کو قتل پہ اس کے نفس نے ابھارا، فقتلہ، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہمارا نفس ہے جو اس رمضان میں ہمیں روزہ نہ رکھنے کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو نمازوں سے دوڑائے گا، نمازیں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو کہیں چور بازاری کرائے گا، کہیں سود کا لین دین کرائے گا، تو یہ ہمارا نفس ہے۔ اس مہینے میں یہ شیاطین، جو بڑے شیاطین ہیں جو ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ سب لوگ بند ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ برکتوں والا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں شیاطین کے، جو جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم اپنا قابو پا لیں اور اپنے نفس کو بھی قابو پا لیں تاکہ اس کا تزکیہ ہو سکے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے پہلے کیا کہا؟ اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی، کیونکہ یہ نفس کوئی چیز ہے، کسی معمولی چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتے، کسی ویلیویبل چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم اور جو ہم نے اس کو سیدھا کیا، سنوارا، صحیح طریقے سے بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا، جب اس کو صحیح بنا دیا، اس کو ایک کھلی آزادی دے دی، اچھائی کرے یا برائی کرے، جیسا بھی کرے، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها، تو کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کر لیا، اس کو صاف کر لیا۔ جیسے شیطان کو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے کہ ہم اس نفس کو اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں پاک اور صاف کر لیں۔ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے، سود کے کاروبار سے، چور بازاری سے آج اگر ہم توبہ کر لیں گے، 29 دنوں کے اندر یا 29 دنوں کے اندر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو دوسرے ایجنٹ شیاطین جو ہمیں ورگلاتے ہیں ان کی طاقت کمزور ہوگی، تو ہم اگلے 11 مہینوں میں بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مہینہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اس کے اندر پکوڑے سموسوں کا مہینہ نہیں ہے۔ اپنی گھر کی خواتین کو بھی موقع دیں کہ وہ قرآن پڑھیں، نہ کہ ان کو کھانے پکانے پہ لگا دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ سے پوچھیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں، کیونکہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں، جب ورس ہم پڑھتے ہیں 121 21 122 تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بھاگ گئے۔ وہاں پہ آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے الزام نہیں دیا، اس لیے جو ہماری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو اگر ہم لوگ اجازت نہیں دیں گے، ہم لوگ ان کو موقع نہیں دیں گے قرآن پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، تو قیامت کے دن ہم بھی ذمہ دار ہوں گے، تو وہ تو ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، لا اطاعت
فی المعصیہ، اطاعت نہیں ہے معصیت میں. اللہ کی جہاں پہ حکم عدولی ہوگی وہاں پہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی. اطاعت اسی میں ہوگی جو معروف ہوگا، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو. ایسا کوئی حکم آ جائے باپ کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بیٹے کی درخواست آ جائے تو وہ مانا جائے گا. ورنہ اس مہینے کے اندر بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی یہ نصیحت ہے، اور خاص طور پہ مردوں کو، کہ اس مہینے کے اندر اپنے نفس کو صاف کریں، اپنے نفس کو برائیوں سے، غیبت سے، اس سے پاک کر لیں. یہ مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بار موقع دے دیا، اگلی بار موقع ملے یا نہ ملے واللہ تعالی عالم. اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں رحمت دے اپنے پاس سے. انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.